شخص نے صرف نماز لمبی پڑھائی تھی، بہت لمبی نماز پڑھا دی، تو حضور کی بارگاہ میں جا کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ کے محبوب ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں اور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آسان کر کے آپ، دین کی تعلیمات تو ساری آسان ہے، آپ آسان تعلیمات کو کیوں؟ بعض لوگ مشقت پیدا کرتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادت کے معاملے میں بھی، نفل عبادت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو آسانی دو۔ فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے نفل پڑھو، پھر آرام کرو، تمہارے وجود کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشکل احکام جو پچھلی امتوں کے تھے وہ اس امت کے لیے آسان کر دیے۔ اب کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا وہ کتنا گناہگار ہے، بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، بڑی بڑی خطائیں ہوتی ہیں، پر اللہ فضل کرتا ہے، بندے معافی مانگتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اللہ کر، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، قیامت والے دن بھی پردہ رہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی، پردہ رہ جانا ہے، حضور کے صدقے کرم ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے پر رحمت کی چادر ڈال کے فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، یہ خطا ہوئی تھی، تو بندہ عرض کرے گا مولا ہوئی تھی، اور ڈرے گا کہ تو میرے گناہ کھلنے لگے، تو رب کریم فرمائے گا دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا، اب بھی تیرا پردہ ہی رکھوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں فوراً جب اسے اس کی چھوٹی چھوٹی گناہوں پر اجر دیا جائے گا، نیکیوں میں بدلا جائے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اس پر بھی گویا اجر کا سوال ہی ہوگا، تو قیامت میں بھی پردہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائیں۔ حضور کی ہر بات سچی ہے، ہر فرمان سچا ہے، صدق کے دل سے ظاہراً باطناً نبی پاک کی لائی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھنا یہ امتی کا کمال بھی ہے اور امتی کے لیے ضروری بھی۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے ہر اس بات پر یقین کر لیں جو حضور نے فرمائی، یقین کامل کے ساتھ ایمان رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، تو بعض صحابہ تیمارداری کرنے گئے تو جناب شیر خدا کی اس نکاحت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو حضرت علی فرمانے لگے فکر نہ کرو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہا آپ کو اتنا یقین کس طرح ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی، مانا کیا ہے مجھ پر حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن،